سے پوری طرح السابقون الاولون، میرے مدنی پر سب سے پہلے سبقت کر کے ایمان لانے والے من المہاجرین والانصار، پہلے کون ہے؟ مکے کے مہاجر۔ کیا مانا؟ انہوں نے ہجرت کی تھی نا مدینہ منورہ، اس لیے ان کا نام کیا ہو گیا؟ مہاجرین ہو گیا۔ سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے کون؟ مہاجرین۔ ان کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ والانصار، یعنی انصار ہے مدینے کے رہنے والے کون تھے؟ انصار۔ پہلا نمبر مسلمانوں میں کس کا ہے؟ یاد رکھو، پہلا مہاجرین، دوسرا کس کا ہے؟ انصار کا۔ دعا کرو اللہ ہمارے ملک میں بھی مہاجر انصار کے جھگڑے ختم کرے، دل سے اللہ کے کعبے میں دعا کرو۔ مہاجر بھی بھائی، انصار بھی بھائی، دعا کرو اللہ ان کو پھر بھائی بنا دے، اللہ ان کے دلوں سے قید اور دلوں کے اندر جو بغض آ گئے، عداوتیں آ گئی، یہ لسانی جھگڑے آ گئے، صوبائیتیں آ گئی، یہ قومیتیں آ گئی، یہ عرفیتیں آ گئی، دعا کرو اللہ ان سب کو مٹا کے پھر ہمیں بھائی بنا دے، مسلمان بنا دے۔ مسلمانوں کے ملکوں میں امن ہو، امان ہو، استحکام ہو، سلامتی ہو، جان مال آبرو عزت محفوظ ہو، اللہ عذاب رفع فرمائے اور رحمت نازل فرمائے۔ دل سے دعا کیا کرو۔ حج پہ آئے ہوئے ہو، حاجی کی دعا جو ہے اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتے۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا نبی فرماتے الحاج، یاد رکھو الحاج والعمار وفد اللہ، حضور نے فرمایا حج کرنے والا، عمرے کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، اور گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے دل سے دعائیں مانگا کرو اللہ اس بلد العظیم کو قیامت تک امن والا رکھے، اور اس کے خلاف حسد کرنے والے، اس کے خلاف سازشیں کرنے والے، اس کے خلاف بری نیتیں رکھنے والوں کو اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے دفع فرما دے۔ یا اللہ اس کعبے کے امن کو اور حرمین کے امن کو اور بلد العظیم کے امن کو قیامت تک قائم فرما، اور جو امن کے لیے کوشش کریں ان کی بھی مدد فرما، اور جو تخریب کاری کریں، جو فتنہ کریں، جو دہشت گردی کریں، اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے ان کو دفع فرما۔ یا اللہ اسلام کو سلامتی کا مذہب بنا دے، یا اللہ ایمان کو امن والا بنا دے، مسلمانوں کے اس حج کا منظر جو ہے پوری دنیا کو بدلا دے کہ آج بھی دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا 35 لاکھ آدمی ایک جگہ جمع ہوتا ہے، کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارتا ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا ہے، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ کرو کہ اللہ ان کو بھی عقل دے کہ مظلوم اور ظالم میں فرق کریں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ دیکھو جی ہر جگہ یہ شرارت میں مسلمان ہیں، میں نے کہا مجھے بتاؤ کس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے؟ تو صاف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عقل دے کہ وہ فرق کریں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی عقل دیں کہ جذبات میں آ کر دین کے نام پہ محمد کے دین کو بدنام نہ کریں، اس کی عزت کا باعث بنائیں۔ اور سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا نمبر کس کا تھا؟ ایمان والوں میں کون تھے؟ مہاجرین، اور دوسرا انصار۔ اچھا اب تیسرا نمبر ایک ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ پہلا نمبر مہاجرین اور دوسرا انصار، تیسرا کون؟ جو ان دونوں کی اتباع، والذی، یاد رکھو پڑھ لو قرآن میں، والذین اتبعوا، ہم جو ان مہاجرین و انصار کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے دامن کو پکڑ کے نجات پانے والے، اللہ نے فرمایا یہ تین ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا
جملے میں غور کرو، ہم ان مہاجرین میں شامل نہیں ہو سکتے، کیوں؟ وہ تو حضور کے زمانے میں تھے نا، ہجرت کرنے والے، گزر گیا زمانہ، گزر گیا، اب ہم ان میں شامل نہیں ہو سکتے، انصار مدینہ میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا دور بھی گزر گیا، مہاجرین کا دور بھی گزر گیا، انصار کا دور بھی گزر گیا، اب ایک دور باقی رہا قیامت تک، وہ کیا ہے؟ والذی نتبعوہم، جو ان دونوں کی، یہ دونوں کی اتباع کریں۔ تو اب صحابہ کی اتباع کا حکم ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ کا قرآن دے رہا ہے یا ہم خود گھڑ رہے ہیں؟ نبی کی اتباع کا اور اتباع کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہاں جی، اللہ نے دیا ہے۔ اور صحابہ کی اتباع کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب یہ سارا مسئلہ قرآن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لیکن قرآن والوں سے سمجھو گے، قرآن والے کے دروازے پہ آؤ گے، قرآن محمد مدنی کے دروازے پہ آؤ گے، قرآن پھر حضرت ابن عباس کے دروازے پہ آؤ گے، ابو بکر عمر عثمان و علی کے دروازے پہ آؤ گے، حضرت ابی ابن کعب کے دروازے پہ آؤ گے، عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ آؤ گے، زید ابن ثابت اور معاذ ابن جبل کے دروازے پہ آؤ گے۔ جب تک صحابہ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے محمد مدنی کی بات سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ اب جناب سمجھیں، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ سارے محبت سے درود پڑھ لیں۔ اب حضور کی اتباع ایمان سے کہو، قرآن سے ثابت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور صحابہ کی، اگر ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں تو قرآن والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی پاک کی اتباع کرتے ہیں تو قرآن والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حدیث کی اتباع کرتے ہیں تو قرآن والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے ہمیشہ سمجھا کرو بات کو۔ اب یہ قرآن کی بات، اب نبی کی بات سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکم سنتی، بس اتنا کافی تھا نا۔ حضور فرماتے تم کو لازم ہے کہ میری سنت، میرے طریقے کو لازم پکڑو۔ کیا لازم ہے؟ علیکم سنتی، اتنا کافی تھا، لیکن فرماتے ہیں علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ اللہ نے پکڑ لیا، فرمایا نا تمسکوا بہا، فرمایا صرف ہاتھوں سے نہ پکڑو بلکہ دانتوں سے گرا دے کے مضبوط، اپنے ہاتھ بھی جماؤ، دانت بھی جماؤ، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور میرا اللہ ہم نے پکڑ لیا، فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اور خبردار دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچو۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں دین سمجھ کے نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب سمجھا بھی بات کہ نہیں؟ تو اب جناب تعریف سمجھو سنت کی۔ سنت وہ